سلطان عبد الحمید ثانی 31 اگست 1876 سے 27 اپریل 1909 تک خلافت عثمانیہ کی باغڈور سنبھالنے والے سلطان تھے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں فرمانروا تھے۔ زوال کے اس دور میں آپ نے بلقان کی بغاوت، روس کے ساتھ ایک ناکام جنگ لڑی اور 1897 میں یونان کے ساتھ ایک کامیاب جنگ لڑی۔ آپ نے 23 دسمبر 1876 کو پہلے عثمانی آئین کا اعلان کیا، تاہم 1878 میں پارلیمان سے اختلاف رائے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے مختصر المدتی آئین اور پارلیمان دونوں کو معطل کر دیا۔ 22 ستمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہونے والے 74 برس کی عمر میں 10 فروری 1918 کو فوت ہوئے۔ عبد الحمید ثانی شاعر بھی تھے اور شرلاک ہومز کے بڑے قدردان بھی۔ عثمانی سلطنت کی جدید کاری ان کے دور میں جاری رہی، بشمول بیوروکریسی میں اصلاحات، روم ایلی ریلوے اور اناطولیہ ریلوے کی توسیع، بغداد ریلوے کی تعمیر اور حجاز ریلوے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1898 میں پہلے مقامی جدید مکتبہ قانون کے ساتھ آبادی کی رجسٹریشن اور پریس ریگولیشن کا ایک نظام قائم کیا گیا۔ اصلاحات کا سب سے دورس پہلو تعلیم تھا۔ بہت سارے پیشہ ور اسکول قانون سمیت دیگر شعبوں کے لیے قائم کیے گئے، جن میں آرٹس، تجارت، سول انجینئرنگ، ویٹرنری میڈیسن، کسٹم، کاشتکاری اور لسانیات شامل ہیں۔ اگرچہ عبد الحمید دوم نے 1881 میں جامعہ استنبول بند کر دی تھی، لیکن اسے 1900 میں دوبارہ کھول دیا گیا اور پوری سلطنت میں ثانوی، پرائمری اور فوجی اسکولوں کا نیٹ ورک بڑھا دیا گیا۔ ریلوے اور ٹیلی گراف کے نظام بنیادی طور پر جرمن فرموں نے تیار کیے تھے۔ ان کے عہد حکومت کے دوران سلطنت عثمانیہ دیوالیہ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں 1881 میں دیوان عمومیہ کا قیام عمل میں آیا۔ عبد الحمید ثانی 21 ستمبر 1842 کو توپ کاپی میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطان عبد المجید اول کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کی وفات کے بعد ان کی سوتیلی والدہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ وہ ایک ہنرمند بڑھئی تھے۔ انہوں نے ذاتی طور پر کچھ اعلیٰ معیار کا فرنیچر تیار کیا تھا، جسے آج استنبول کے یلدز محل، سیل کوسکو اور بیلر بے محل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عبد الحمید ثانی کو اوپیرا میں بھی دلچسپی تھی اور انہوں نے ذاتی طور پر متعدد اوپیرا کلاسیکوں کے پہلے ترک ترجمے لکھے۔ بہت سے دوسرے عثمانی سلطانوں کے برخلاف عبد الحمید دوم نے دور دراز کے ممالک کا دورہ کیا۔ تخت سنبھالنے سے 9 سال قبل وہ اپنے چچا سلطان عبد العزیز کے ساتھ کئی یورپی دارالحکومتوں اور شہروں کے دورے پر رہے۔ عبد الحمید 31 اگست 1876 کو اپنے بھائی مراد کے معزول ہونے کے بعد تخت نشین ہوئے۔ آپ کی تخت نشینی کی تقریب بھی باقی عثمانی سلطانوں کی طرح حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر ہوئی، جہاں آپ کو عثمانی تلوار پیش کی گئی۔ زیادہ تر لوگوں کو عبد الحمید ثانی سے آزاد خیال تحریکوں کی حمایت کی توقع تھی، تاہم انہیں سلطنت کے لیے ایک انتہائی مشکل اور نازک دور میں 1876 میں تخت نشین کیا گیا۔ اقتصادی اور سیاسی انتشار، بلقان میں مقامی جنگیں اور 1877 اور 78 کی روسی عثمانی جنگ نے سلطنت عثمانیہ کے وجود کو خطرہ بنا دیا۔ عبد الحمید نے جنگ سے برا یہ مشکل وقت متعلق اعلان حکومت کو بحال کرنے کے لیے استعمال کیا۔ عبد الحمید ثانی کو صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل نے خط لکھا، جس میں اس نے فلسطین کے یہودیوں کے حوالے کرنے اور اس کے بدلے 150 ملین پاؤنڈ دینے کی آفر کی۔ خلیفہ عبد الحمید ثانی نے جواب دیا، جناب ہرزل کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ وہ اس موضوع کے بارے میں نہ سوچیں، اس لیے کہ فلسطین میری ملکیت نہیں، میں فلسطین کی زمین کا ایک بالشت بھی نہیں بیچ سکتا۔ فلسطین سارے مسلمانوں کی مملکت ہے۔ اس مٹی کی خاطر میرے آباء و اجداد عثمانیوں نے سینکڑوں سال جہاد کیا۔ اس کی مٹی میں مسلمانوں کا خون شامل ہے، جس کی گواہی میری عوام نے دی ہے۔ یہودیوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ اپنے پیسے اپنے پاس سنبھال کر رکھیں۔ اگر خلافت کا شیرازہ بکھر گیا تو فلسطین کو بغیر قیمت کے لے لیں، لیکن جب تک عبد الحمید زندہ ہے، اللہ کی قسم، چھری کے ساتھ میرے وطن کو کاٹا جائے یہ آسان ہے اس بات سے کہ دار اسلام سے فلسطین کو کاٹا جائے۔ سابق سلطان کو سالونیکا میں جلا وطن کر دیا گیا۔ 1912 میں جب سالونیکا یونان کے قبضے میں آ گیا، انہیں استنبول میں نظر بند کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی آخری دن اپنی بیویوں اور بچوں کی نصیحت میں باسفورس میں واقع بیلر بے محل میں اپنی یادداشتیں لکھنے، مطالعہ کرنے اور لکڑی کا کام کرتے گزارے، جہاں وہ اپنے بھائی سلطان محمد حامد سے چند ماہ قبل 10 فروری 1918 کو فوت ہوئے۔ انہیں استنبول میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سلطان عبد الحمید کے اپنے پاشا حضرات نے بھی ان کے ساتھ غداری کی۔ ان کے اپنے پاشا حضرات، جن میں ان کی وفاداری تحسین پاشا کے ساتھ تھی، جو ہر وقت ان کے ساتھ ہر مہم میں شامل رہے۔ سلطان عبد الحمید خان نے اپنے دور حکومت میں بہت ہی بہترین مسالے قائم اور لوگوں کے ساتھ انصاف کیا۔
سلطان عبدالحمید خان ہی وہ عثمانی سلطان تھے جو رات کے اندھیرے میں اپنی عوام کی ضرورتوں کو پوری کرتے اور ان کے گھر میں راشن اور دیگر ضروریات زندگی پہنچاتے رہتے۔ سلطان عبدالحمید خان نے بہت سی بغاوتوں کا بھی سامنا کیا اور سلطنت عثمانیہ کی بحالی کے لیے کام کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاشق رسول کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔